الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلى ربهم يتوکلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون اولئك هم المؤمنون حقا۔ سامعین محترم، قرآن مجید کا 9واں پارہ سورۃ الانفال، اس میں بیشتر جو مسائل ہیں اللہ رب العزت نے جہاد کے بارے میں وہ بیان کیے ہیں۔ انفال نفل جو ہے یہ اس مال کو کہتے ہیں جو بغیر جنگ کے حاصل ہو جائے۔ اس میں اللہ رب العزت نے شروع میں ہی مومنین کی چند ایک صفات کو بیان کیا ہے کہ مومن وہ ہوتے ہیں اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے ان کے دل وہ گڑ گڑا اٹھتے ہیں، اور اسی طرح اللہ کی آیات جب تلاوت کی جاتی ہیں تو اس سے ان کے ایمان بڑھ جاتے ہیں، ایمان میں بڑھوتری ہوتی ہے، اور مومن اپنے رب کے اوپر توکل کرنے والے ہیں۔ ہر مشکل میں، ہر گھڑی میں توکل اللہ کے اوپر، تو یہ مومن بندے ہیں۔ اور الذین یقیمون الصلاۃ، ایمان والوں کی ایک نشانی، ایک وصف یہ بھی ہے کہ وہ نمازوں کو قائم کرنے والے ہوتے ہیں۔ بے نماز وہ مومن نہیں ہوتا۔ اور پھر وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو اللہ نے انہیں رزق دیا ہے اس میں سے خرچ بھی کرتے ہیں۔ جس بندے کے اندر یہ نشانیاں پائی جائیں، جس کے اندر یہ وصف موجود ہوں، اولئک هم المؤمنون حقا، یہی لوگ سچے اور پکے مومن ہیں۔ لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے ان کے رب کے ہاں درجہ بھی ہے، بخشش بھی ہے، عزت والا رزق بھی ہے، کیونکہ یہی لوگ صحیح معنوں کے اندر مومن ہیں۔ تو یہ صفات جو ہیں ان کو سامنے رکھ کے ہمیں بھی اپنا محاسبہ کر لینا چاہیے۔ اور اس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے جنگ بدر کا پس منظر بھی بیان کیا ہے کہ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ عِحْدَ الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ۔ پس منظر غزوہ بدر کا، چونکہ مسلمان جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینے آئے تو کفار مکہ انہوں نے ان کا پیچھا نہ چھوڑا، مختلف طریقوں سے وہ تنگ کرتے رہتے، کبھی کس جگہ پہ حملہ کر دیا، کبھی کسی جگہ پہ چھیڑ خانی کر دی۔ تو غزوہ بدر سے پہلے کبھی مسلمانوں کی چراگاہ کے اوپر حملہ کر دیتے، کبھی کوئی بات مسلمان باہر مل جاتا اس کے ساتھ ظلم کرتے، جو آس پاس مدینے کے ریاستیں تھیں ان کو بھڑکانے کی کوشش کرتے کہ مسلمان چین سے نہ بیٹھ سکیں۔ اور چونکہ
مکہ جو ہے اس کی تجارت وہ مدینے کے راستے سے ہوتی تھی، اور جو بھی ان کے تجارتی قافلے ان کی معیشت کا دار و مدار ہی تجارت پہ تھا، اور ان کو گزرنا اسی راستے سے پڑتا تھا۔ ابو سفیان وہ شام سے تجارت کا ایک بہت بڑا قافلہ لے کے جب وہ گزر رہا، مسلمانوں کو پتہ چلا، نبی علیہ السلام کو اپنے سورسز سے اس کا علم ہوا، تو نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام سے کہا کہ انہیں سبق سکھانے کے لیے اس قافلے کو ہم روکتے ہیں اور اس کے آگے سے جاتے ہیں۔ چند ایک صحابہ کرام کو ساتھ لیا، 313 تعداد ہے جن کی، 313 صحابہ کرام۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس وقت صرف مسلمان ہی اتنے تھے، نہیں، بلکہ صرف اتنے مسلمانوں کا نبی علیہ السلام نے ساتھ لیا، اور جنگ کی کوئی تیاری نہیں تھی، جنگ کے لیے وہ گئے ہی نہیں تھے، ذہنی طور پر جنگ کے لیے تیار ہی نہیں تھے۔ تو بالکل ادھر جب کفار مکہ کو یہ پتہ چلا کہ ہمارے جو سال بھر کی وہ کھانے پینے کا سامان ہے وہ تو خطرے میں ہے، ہمارا تجارتی سامان جو آ رہا قافلہ اگر لٹ گیا تو یہ اس کو بچانے کے لیے یہاں سے 1000 کا لشکر لے کے بڑے بڑے سرداران وہ نکلے۔ اور اب یہاں پر اللہ رب العزت نے اس بات کو بیان کیا، اِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، کہ جب تم اس قافلے کے لیے نکلے، یہ 2 لشکر تھے، ایک وہ قافلے والا تھا، دوسرا وہ لشکر جو مکے سے اس قافلے کو بچانے کے لیے چلا۔ یہ پورے اپنے ساز و سامان کے ساتھ جنگ کی تیاری کے ساتھ مکے سے چلے تھے، مسلمانوں کو سبق سکھانے کے لیے اور ان سے جنگ کے لیے کہ ان سے جنگ کر کے ہم اپنے قافلے کو بچائیں گے۔ یہ 2 قافلے تھے، ان میں سے تمہارا ارادہ یہ تھا کہ اس قافلے کو جا کے پالیں جس سے لڑائی نہ کرنی پڑے، جنگ نہ کرنی پڑے، جو بغیر کسی کانٹے کے، بغیر کسی مصیبت اور دکھ کے وہ حاصل ہو جائے، چونکہ وہ تو قافلہ تجارت والا تھا، ان کی کوئی لڑائی کے لیے تیاری نہیں تھی۔ مسلمان یہ چاہتے تھے کہ اس سے جا کر کے مٹ بھیڑ ہو جائے، لیکن تم یہ چاہتے تھے، اللہ یہ نہیں چاہتا تھا۔ اللہ اس بات کا ارادہ رکھتے تھے کہ آج حق حق ہو جائے، باطل اور حق کے اندر بالکل فرق ہو جائے، اس لیے اللہ رب العزت نے ایسے اسباب پیدا کر دیے، قافلہ بچ کے نکل گیا، اور تمہاری مٹ بھیڑ جو ہے وہ اس لشکر سے ہو گئی، اور وہاں پر جا کر کے جب اللہ وہاں پر گئے تو لڑائی ہوگی۔ یہاں سے اللہ رب العزت نے سارے کے سارے اس چیز کو بیان کر دیا، لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ یہ سارے کے سارے اللہ رب العزت نے غزوہ بدر کو بیان کیا کہ جب تم نے اللہ سے مدد طلب کی نا، پھر اللہ نے 1000 فرشتوں کے ساتھ تمہاری مدد بھی کی، اور جب مدد کی تم ڈر رہے تھے چونکہ وہ اتنا بڑا لشکر تھا، ان کی تیاری بھی نہیں تھی، ان کے پاس ساز و سامان بھی تھا، جنگ کے پورے آلات بھی تھے، سواریاں بھی تھیں، تیاری سے آئے تھے، ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، کوئی وہ کھنجور کی چھڑی اٹھائے ہوئے، کوئی یہ زیادہ تر پیدل تھے، صرف 2 گھوڑے 313 میں 70 صرف اونٹ تھے، ان کے پاس اونٹ بھی تھے، گھوڑے بھی تھے، زرہ بھی تھی، تلوار بھی تھے، اور نیزے بھی تھے، تیر بھی تھے، سب کچھ تھا، اس لیے ڈر رہے تھے۔ اللہ رب العزت نے کیا کیا، إِن يُغَشِّكُمُ النُّعَاسُ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُم رِجْزَ الشَّيْطَانِ۔ جو لوگ وہاں پر گئے ہیں مدینے میں، جنہوں نے بدر کو دیکھا ہے، وہ میدان ایسے ہے کہ جس طرف سے کفار آئے تھے
وہ علاقہ بقدر اس جانب کے جس طرف مسلمان تھے کچھ نچلا تھا، تھوڑا سا پست تھا۔ اللہ رب العزت نے دو طرح سے ان لوگوں کی مدد کی، مسلمانوں کی، چونکہ یہ تو مینٹلی طور پر تیار نہیں تھے جنگ کے لیے۔ ایک تو فرشتوں سے مدد کی، 1000 فرشتے نازل کیے۔ جب کفار نے مسلمانوں کو دیکھا اور جب دیکھا تو ان کی تعداد ان کو دگنی لگی، یہ ان کے دلوں کے اوپر ایک رعب پیدا ہو گیا۔ اور دوسرے نمبر پر مسلمان ڈرے ہوئے تھے۔ اللہ نے ان کے اوپر اونگ کو طاری کر دیا، ان کو تھوڑی سی نیند آئی، اس نیند کی وجہ سے جب اس نیند سے بیدار ہوئے دل میں جو ڈر تھا وہ ختم ہو گیا۔ اللہ نے اس اونگ کے ذریعے ان کی مدد کی، اور اس کے بعد اللہ نے آسمان سے بارش بھی برسا دی۔ یہاں پر مفسرین نے لکھا ہے جب بارش برسی نا، چونکہ جس طرف وہ کفار کا قافلہ تھا وہ زمین اس کے بنسبت تھوڑی پست تھی، تو یہاں سے پانی بہہ کے اس جگہ پہ چلا گیا، اور یہ مٹی ان کی جو ہے اس طرح ہو گئی کہ اس کے اوپر پاؤں جم جاتے تھے، پاؤں اکھڑتے نہیں تھے، اور وہاں پر پھسلن بن گئی۔ جب وہ حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھتے پاؤں پھسل جاتے۔ اللہ نے ایسے اسباب پیدا کر کے ان مسلمانوں کی مدد کی۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت نے یہاں پر جب وہ گئے، ان کو اللہ رب العزت نے وہ جہاد کا پس منظر اور جنگ کرنے کا طریقہ بھی سکھایا کہ اب میدان جنگ میں آ گئے ہو تو اب تمہارے لیے حکم کیا ہے؟ یہ نہیں ہے کہ اب سامنے کفار کی تعداد زیادہ ہے بھاگ جاؤ، نہیں، بلکہ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو یہ نصیحت کی، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار۔ اور اے مسلمانوں، اے لوگو، جب بھی تم کسی کفار کے لشکر سے ملو پھر پیٹھ پھیر کے بھاگنا نہیں ہے، یا تو اللہ تمہیں فتح دے گا یا پھر لڑتے لڑتے اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤ، اپنی جان کو قربان کر دو، اور میدان جنگ سے پیٹھ پھیر کے نہیں بھاگنا۔ یہ اللہ نے مسلمانوں کو نصیحت کی ہے۔ اور اسی صورت کے اندر یہ کفار کے جو سردار ابو جہل تھے وہ یہ بھی دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ ہمارے اوپر عذاب نازل کر دے، کیوں نہیں کرتا؟ تو اللہ رب العزت نے اس بات سے بھی ان کو کہا ہے کہ اے نبی، وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون۔ اس وقت تک اللہ ان کے اوپر عذاب نازل نہیں کرے گا جب تک اے نبی تو ان میں موجود ہے، اور اسی طرح جب تک یہ ان کے اندر استغفار کرنے والے لوگ موجود ہیں اس وقت تک اللہ رب العزت ان کے اوپر کبھی بھی عذاب کو نازل نہیں کرے گا، چاہے یہ جتنی بھی دعائیں کرتے رہیں، جتنا بھی کہتے رہیں کہ ہمارے اوپر کیوں نہیں عذاب آتا۔ اور اسی طرح 10ویں پارے کے اندر اسی صورت میں اللہ رب العزت نے جنگ کے کچھ آداب بھی بتائے ہیں، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ۔ اور اسی صورت کے اندر اللہ رب العزت نے شیطان کا، اور خاص طور پر پھر غزوہ بدر کے اندر جو شیطان نے اپنا کردار ادا کیا تھا اس کو اللہ نے بیان کیا ہے کہ جب یہ لشکر مکے سے نکلا نا مسلمانوں کے اوپر حملہ کرنے کے لیے، اتنا بڑا لشکر چونکہ اس سے پہلے مسلمانوں کے مقابلے میں نہیں نکلا تھا، تو جب شیطان نے دیکھا نا، وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ یہاں پر کچھ مفسرین نے لکھا ہے شیطان ایک بزرگ کی صورت میں آیا، چونکہ جب ان کا قافلہ وہ صحیح سلامت گزر گیا تو انہیں یہ خبر ملی کہ ہمارا قافلہ وہ تو صحیح سلامت وہاں سے گزر آیا ہے، محفوظ ہے۔ تو اب ان میں سے کچھ لوگوں نے کہا کہ بھائی اب ہمیں جنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ان کے اندر چونکہ وہ پوری تیاری میں تھے، بعض لوگوں نے کہا نہیں، ہمیں جنگ ضرور کرنی چاہیے، آج ہم اس قصے کو ختم کر دیں۔ اور یہ شیطان یہ ایک بزرگ کی شکل میں آیا اور آگے ان کو کہنے لگا کہ ہاں تمہیں جنگ ضرور کرنی چاہیے، اور تم اتنا بڑا لشکر ہو، اتنے بڑے لشکر کا کہتا ہے کہ آج کے دن وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ
علی عقبیہ، شیطان کہتا ہے قال لا غالب لکم اليوم من الناس، آج کے دن اس کے الفاظ بھی دیکھ کے لوگوں میں سے تمہارے اوپر کوئی بھی غالب نہیں آ سکتا، لوگوں میں سے تمہارا کوئی بھی آج کے دن مقابلہ نہیں کر سکتا، جتنا بڑا تم لشکر ہو۔ جب یہ اس کی بات کو مان کے آگے چلے نا، اللہ نے آسمان سے فرشتے نازل کیے۔ اب یہ شیطان پیچھے ہٹتے ہٹتے، بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ جب حملہ کیا، شیطان اس لشکر کے اندر ایک بزرگ کی شکل میں موجود تھا اور ان کے آگے آگے حملہ کروانے کے لیے، لیکن جو ہی فرشتوں کو نازل ہوتے ہوئے دیکھا، یہ وہاں سے پیچھے کھسکنا شروع ہو گیا، اور اس کو یہ ڈر پیدا ہوا کہ شاید آج کہ دن اللہ میری وہ مہلت جو میں نے مانگی تھی ختم نہ کر دے، اور یہ لشکر مجھے بھی آج قتل نہ کر دے۔ یہ وہاں سے پیچھے ان الفاظ کے ساتھ کھسکنے لگا، وقال انی بریء منکم، کہتا ہے کہ جو میں نے تمہیں کہا تھا میں اس سے بری ہوں، اب تم جانو اور تمہارا کام جانے۔ کیوں؟ کہتا ہے کہ انی اری ما لا ترون، اور جو میں دیکھ رہا ہوں نا وہ تمہیں نظر نہیں آتا، اس لیے جو میں نے تم سے جو کچھ بھی کہا تھا اب وہ گزر گیا، میں اس سے بری ہوں۔ تو یہ شیطان ان کو ابھار رہا تھا کہ جاؤ مسلمانوں سے لڑو، اور ان کے لیے اس چیز کو بڑا ہی خوبصورت اس نے بنا کے پیش کر دیا۔ تو یہ اللہ رب العزت نے شیطان کے اس عمل کو بھی اسی صورت کے اندر بیان کیا ہے کہ یہ لوگوں کو اس طرح ابھار رہا تھا۔ اور اسی طرح اسی صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بھی بیان کیا ہے کہ دفاع کا بہترین جو طریقہ کار ہے نا، بندہ دشمنوں سے اپنا دفاع کرنا چاہتا ہے، اس کی بہترین جو صورتحال وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو ہر وقت جہاد کے لیے وہ تیار رکھے۔ مومن بندہ اپنے آپ کو ہر وقت تیار رکھے کہ جب بھی اعلان ہو وہ جہاد کے لیے نکل جائے، اور بندہ اپنے آپ کو ہر وقت تیار رکھے۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہر بندہ جتنی کسی کے پاس طاقت ہے اتنا جہاد کے لیے اپنے آپ کو وہ تیار رکھے، اپنی طاقت کے مطابق تیاری کر کے رکھے، وہ اپنے نشانوں کو سدھا کے رکھے، بالکل وہ اس کی ٹریننگ کر کے رہے۔ جب بھی کبھی ایسا موقع مل جائے، یہ نہ ہو کہ بھائی میری تو اب ٹریننگ ہی نہیں ہے، میں کیا کروں، میں کیسے جہاد پہ جاؤں، نہیں، جیسے ہی حکم ہو جہاد کے لیے نکل جائیں۔ اور جو بندہ اپنے آپ کو تیار کر کے رکھتا ہے تو پھر اسے ان چیزوں کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت نے اس سورت کے آخر میں یہ بھی بیان کیا ہے کہ حقیقت کے اندر مومن بندے کون تھے۔ شروع کے اندر بھی اللہ نے مومنین کی صفات کو بیان کیا، اور آخر میں بھی ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک بعضهم اولیاء بعض والذین آمنوا ولم یہاجروا ما لکم من ولایتہم من شیء حتی یہاجروا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے راستے میں ہجرت کی، اپنا سب کچھ چھوڑ دیا اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا اپنے مالوں کے ساتھ، اپنی جانوں کے ساتھ، اور وہ لوگ جنہوں نے مہاجرین کو جگہ دی اللہ کے لیے، ان کا مقصد صرف اللہ کی رضا تھا، یہ لوگ مومن ہیں، یہی ایمان والے ہیں، اور یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ یہ اللہ نے چند ایک نشانیاں مومنین کی بیان کی ہیں کہ جو اللہ کے راستے میں جہاد کرے، اللہ کے راستے میں ہجرت کر جائے ایسے علاقے سے جہاں پر اس کا رہنا اسلام کے لیے نقصان کا باعث ہے، جہاں پر رہتے ہوئے وہ دین کے اوپر عمل نہیں کر سکتا، اس علاقے کو چھوڑ کے ایسے علاقے کی طرف ہجرت کر جائے جہاں پر اسے اپنے اسلام اور اپنے سارے اسلام کے قوانین جو ہیں ان کے اوپر زندگی گزارنا یہ بالکل آسان ہو اور اس کے لیے کوئی مسئلہ نہ ہو۔ دوسری صورت جو اللہ نے اس پارے کے اندر بیان کی ہے وہ صورت التوبہ ہے، اور اس سے پہلے کیونکہ مدینہ اور مکہ خاص طور پر یہ پورے عرب کی اقتصادی اور مذہبی جو ایک آماج گاہ تھی، اور ہر ایک کی جو فکریں وہ یہاں پر لگی ہوئی تھی، اور سارے کے سارے آپس کے اندر جو لوگ تھے وہ دیکھ رہے تھے کہ کب مدینے اور مکے کے اندر ادھر کفار مکہ تھے، مشرکین مکہ تھے، اور ادھر مسلمان تھے،
آپس کے اندر ان کے کچھ نہ کچھ چہمہ گوئیاں اور غزوات ہوتے رہے، سارے اس انتظار میں تھے کہ کون یا تو ان دونوں میں سے ایک غالب آ جائے، اور پھر دیکھتے ہیں کہ کس کا ہم نے ساتھ دینا ہے۔ ساتھ والے اسی دیکھ رہے تھے، تو اسی کے پیش نظر 8 ہجری کو نبی علیہ السلام نے چند ایک صحابہ کے ساتھ، غالباً 10,000 کے قریب صحابہ کرام نبی علیہ السلام کے ساتھ تھے، آپ نے مکہ کے اوپر جب چڑھائی کی تو مکہ فتح ہو گیا۔ جب مکہ فتح ہوا تو پھر چونکہ سارے کے سارے عرب کے اوپر مسلمانوں کا تسلط ہو گیا، سارے کے سارے عرب کے اوپر مسلمانوں کی حکومت ہو گئی، تو اب جب حکومت ہوئی اس وقت اللہ رب العزت نے ان مشرکین کے خلاف جہاد کا اعلان وہ نبی علیہ السلام کو حکم دیا، اور جہاں پر اس کا نبی علیہ السلام نے ان مشرکین کے خلاف جہاد کا اعلان کیا، جہاں سے اس کا شروع ہوتا ہے براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین۔ اللہ اور اس کا رسول برات کا اعلان کرتے ہیں، بری ہیں ان لوگوں سے جن کے ساتھ وعدے کیے گئے تھے، ان کے ساتھ کچھ معاہدے ہوئے تھے مشرکین کے ساتھ، ان سارے کے سارے جو معاہدے ہیں، جو عہد ہوئے تھے، ان کو توڑتے ہیں، ان کو ختم کرتے ہیں۔ فَسِیحُوا فِی الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَاعْلَمُوا أَنَّکُمْ غَیْرُ مُعْجِزِی اللَّهِ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِی الْکَافِرِینَ، کہ ان کو 4 مہینوں کی مہلت دی جاتی ہے، 4 مہینے وہ یہاں پر رہ سکتے ہیں، اس کے بعد وہ سارے کے سارے جو عہد ان سے کیے تھے، معاہدے کیے تھے، وہ ختم ہو جائیں گے، یا تو پھر وہ اپنے آپ کو عاجز کر کے جزیہ دے کے رہیں گے، کیونکہ اللہ رب العزت جو ہیں وہ کافروں کو بالکل یہاں پر ذلیل کر کے چھوڑیں گے، مشرکین کو ذلیل کر کے چھوڑیں گے۔ اور اسی طرح نبی علیہ السلام نے حج کے موقع پر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب امیر حج بنا کے بھیجا تھا، پھر سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیچھے سے بھیجا کہ انہوں نے جا کے اعلان کیا تھا کہ جو بھی بندے و مشرک ہے آج سے ان کا بیت اللہ میں آنا وہ بند، اور یہ سیدنا علی المرتضیٰ نے جا کر اعلان کیا تھا۔ اور اسی طرح ان مشرکین میں سے کچھ ایسے لوگ بھی تھے جن کے ساتھ جو عہد ہوئے تھے وہ اس کی بالکل پاسداری کرتے رہے، انہوں نے بد عہدی نہیں کی، تو ان کے لیے پھر حکم یہ تھا کہ ان کے ساتھ ان عہدوں کو پورا کیا جائے گا، کیونکہ یہ مشرکین لوگوں کو ابھارتے تھے، جو ان کے ساتھ وعدے ہوئے ان کی خلاف ورزیاں کرتے، جب بھی دا لگتا مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی وہ کوشش کیا کرتے تھے، اس لیے ان سارے کے سارے وعدوں کو ختم کر دیا گیا۔ اور پھر اسی صورت کے اندر اللہ رب العزت نے مشرکین کا بیت اللہ کے اندر جانا، اس کو داخلے کے اوپر پابندی لگا دی، حرام قرار دے دیا گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، کہ اے ایمان والو، مشرک جو ہے یہ پلید ہیں، آج کے بعد اس سال کے بعد ان کا بیت اللہ میں داخل ہونا یہ جائز نہیں ہے، یہ بیت اللہ کے اندر داخل نہیں ہو سکتے۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت نے اسی صورت کے اندر اس بات کو بھی بیان کیا ہے کہ ایمان کے بعد بندہ جو بھی عمل کرتا رہے، ایمان کے بغیر، کلمہ پڑھنے کے بغیر، ایمان لانے کے بغیر بندہ جو بھی عمل کرتا رہے نا، وہ اعمال بندے کو کوئی فائدہ نہیں دیتے۔ اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ، کہ جو بندہ چاہے وہ حاجیوں کو پانی پلائے، پانی پلانا عام بندے کو بھی بڑی فضیلت کا کام ہے۔ وہ صحیح بخاری کی حدیث ہے نا کہ ایک وہ بالکل بدکارہ عورت تھی، کتا جو کہ کسی کنویں کے کنارے پہ پیاس کی وجہ سے مر رہا تھا، اس نے پانی پلایا، اللہ نے اس کے اس عمل کی وجہ سے اسے معاف کر دیا۔ تو اگر کوئی بندہ اللہ کے گھر میں آئے ہوئے اللہ کے مہمانوں کو پانی پلائے، بہت بڑا عمل ہے۔ وعمارۃ المسجد الحرام، چاہے کوئی مسجد حرام کو ہی تعمیر کیوں نہ کر دے، جب تک وہ بندہ ایمان نہیں لاتا، اس کے یہ اتنے بڑے بڑے اعمال بھی اسے کوئی قسم کا کوئی بھی فائدہ نہیں دیں گے۔ اور اسی طرح اسی صورت کے اندر اللہ رب العزت اس بات کو بھی بیان کیا ہے
کہ اللہ کی محبت، رسول اللہ کی محبت وہ ہر ایک سے بڑھ کے ہے۔ وہ کن سے بڑھ کے؟ وَقُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا۔ وہ باپ ہو، وہ بیٹے ہو، وہ بھائی ہو، وہ کوئی بھی ہو، وہ آپ کی تجارت ہو، مال ہو، ہر ایک چیز سے بڑھ کے اگر اللہ سے محبت کرو گے تو ٹھیک ہے، پھر آپ کا ایمان وہ قابل قبول ہے۔ یہ اللہ سے ہر ایک چیز سے بڑھ کے محبت ہونی چاہیے۔ اور پھر اسی طرح اس صورت کے اندر یہود و نصارہ سے جہاد کا حکم ہے، چونکہ شروع کے اندر وہ مشرکین مکہ سے جہاد کا حکم، پھر مکہ فتح ہوا، وہ سارے کے سارے ان کا بیت اللہ میں وہ داخلے کے اوپر پابندی لگی۔ اس سے پہلے غزوہ بدر ہوا، احد ہوا، یہ سارے کے سارے احزاب ہوئے، یہ مشرکین مکہ کے ساتھ جنگیں تھی۔ اس کے بعد پھر یہود و نصارہ جو اہل کتاب ہے ان میں سے جو بھی لوگ تھے ان کے ساتھ جہاد کا حکم دیا گیا کہ آئیں اب وہ نبی علیہ السلام کو آخری نبی مانیں، آپ کی بیعت کریں، آپ کو رسول تسلیم کریں، وگرنہ پھر وہ ذلیل ہو کے جزیہ دے کے اس ریاست کے اندر رہیں گے۔ ان کے احکام کو بھی اللہ رب العزت نے اسی صورت کے اندر بیان کیا ہے۔ اور اسی طرح ان کے وہ جو مذہبی رہنما جو دنیا پرست لوگ تھے، مذہب کی آڑ میں دنیا کو ہتھیانے والے، ان کا بھی اللہ رب العزت نے یہاں پر انجام بیان کیا۔ یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ والذین یکنزون الذھب والفضة، کہ اے لوگو، وہ لوگ جو بڑے بڑے عالم ہیں اور لوگوں کا مال باطل طریقے سے ہتھیاتے ہیں، کھا جاتے ہیں، ہڑپ کر جاتے ہیں، پتہ ہے مسئلہ اس طرح نہیں ہے لیکن وہ سچ کو چھپا کے لوگوں کا مال کھاتے ہیں۔ لیأکلون اموال الناس بالباطل، اور اللہ کے راستے سے وہ روکتے ہیں لوگوں کو۔ اسی طرح اسی صورت کے اندر منافقین کی وہ تانہ زنیوں کو اللہ نے بیان کیا ہے۔ غزوہ تبوک کا اس میں تفصیل سے اللہ نے ذکر کیا ہے سورۃ التوبہ کے اندر، اور اسی کے اندر زکوٰۃ کے مصارف جو ہیں اللہ نے 8 قسم کے ان لوگوں کا بھی بیان کیا ہے۔ اور اسی طرح جو لوگ کسی عذاب کی بنا پر جہاد سے پیچھے رہ جاتے ہیں، کسی عذر کی بنا پر کوئی تکلیف آ گئی، بیماری آ گئی، ان کی رخصت کو بھی اللہ رب العزت نے اس صورت کے اندر بیان کیا ہے۔ یہ چند ایک مضامین تھے جن کو اللہ رب العزت نے سورۃ التوبہ میں بیان کیا ہے، چونکہ اسی لیے یہ ایسی صورت، ایک ہی صورت پورے قرآن میں ایسی ہے کہ جس کے شروع میں اللہ رب العزت نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو نازل نہیں کیا۔ اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ چونکہ اس میں اور سورۃ انفال دونوں میں جہاد یعنی ایک ہی موضوع کے متعلق سارے مسائل ہیں، اللہ نے ان دونوں کے اندر کوئی فرق نہیں کیا، کیونکہ محدثین نے کہا یہ بسم اللہ پہلی اور دوسری صورت کے درمیان حد فاصل ہے، یہ اس کے درمیان فرق کرنے کے لیے لائی جاتی ہے، چونکہ مسائل ایک جیسے تھے اس لیے اللہ نے اس کے شروع میں بسم اللہ کو ذکر نہیں کیا۔ یہ چند ایک مضامین تھے جو اللہ نے اس بارے میں بیان کیے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔